یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی نہیں. آپ اگر اعداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ آنسر. تو انسانی دماغ تو بالکل ہی اور چیز ہے. اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا, اس جھوٹ پہ, اس گندگی پہ, غلاظت پہ, ان کو کبھی فیکٹس ہی نہیں بتائے ہوں گے. میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے, یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے. بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی. اس سے بڑی لغو بے بنیاد جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا, 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں. مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی. یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. شادی والے گھر میں جاتے تھے, اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا, گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بیچارے. ٹھیک ہے, ان کی رتل تو دیکھیں. تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بود و باش کا اور ان کے لاجسٹکس کا نام نہیں ہے. کسی بھی حکمران کی اگر اصل اوقات دیکھنی ہو, اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کس حال میں تھے. سو یہ جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے 1000 سال بر صغیر مسلمانوں کی حکومت ہی ایک آرگیومنٹ ہے میرا. میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں. پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار جو بہت بنتے ہیں, وہ بڑ باتیں کرتے ہیں, آرگیومنٹ کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر 2011 میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں, یہ اتنے سفاک ہیں, یہ اتنے بے حس ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں, تو اس سے اندازہ نہیں لگتا کو پاگل ہو, کو بھس برائے بھیجا نہیں ہے کہ 2011 جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے, لائیو پوری دنیا ایک دوسرے کی صورتحال دیکھ رہی ہے. جاپان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کوئی مطلب کمیونیکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں, اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں. میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا, اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں. اگر آج یہ اتنے بے شرم, بے حیا, ڈھیٹ, اولادیں سوار کی ہوئی ہیں, جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں, بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں, خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے, معاف کیجئے اتنا 3rd کلاس سمجھتے ہیں اسے, کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے, کوئی دبئی جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں دبئی چیز کیا ہے. جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے, خاک اڑتی تھی کل تک وہاں. ٹھیک ہے, یہ وہاں جاتے ہیں. ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارا نہیں ہے یہاں کی تعلیم, چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے. ان کو علاج بارے میں نہیں, جانتے ہیں کہ 3rd کلاس ہے اور گھٹیا ہے. یہاں 2 نمبر دوائیں ہوتی ہیں. یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ ملک ہے, ایک ڈاکٹر دن میں 40 پیشنٹ. ویسٹ کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, کہیں کو 8 یا 9 پیشنٹ دیکھے, انہوں نے اس کو سمن کر عدالت میں طلب کر لیا. انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے, تو ڈاکٹر ہے, کسائی ہے, کیا ہے تو اتنے پیشنٹ تو نے دیکھے کیسے؟ یہاں ننگا چٹا اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ آپ کو بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا, چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے. کہے گا فلان لیب سے کرائیں, ٹیسٹ بھی لکھ دے گا, دوائیاں بھی لکھ دے گا. اندازہ لگائیں کانٹرڈکشن کا, ان کی بےہودگی, ان کی بدذوقی, بدتمیزی, ان کے ظلم کا, ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائگنوز کر لیا ہے, اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں. غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ. اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو, دوائی کیوں لکھ رہے ہو؟ لیکن نہیں ہو رہا ہے, کارروائیاں ڈالتے ہیں. ہمارے پل بنانا ہو لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر, خبر بنے گی. لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر تو سیاست دانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں,
میرے خیال سے اس دفعہ کافی سارے ڈاکٹرز فون کریں گے. لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر, ہم اگر پاکستانی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو لیتے ہوئے چلیں تو ابھی ہم نے بیفور پاکستان کی بات کر لی. آپ نے اشارہ کیا کہ جی بادشاہ تو تھے مسلمان, لیکن جو مسلمان عوام الناس تھی ان کا بہت برا حال تھا, لہٰذا یہ کہنا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ قابل فخر تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس خطے پہ, وہ تھوڑا جھوٹ ہوگا. اینڈ آئی ایگری ود یو. سر اب یہ پھٹی ہوئی جرابوں والی بات سے ذرا آگے چلیں, یا ذرا وہاں کھڑے ہوں تھوڑی دیر. پاکستان بناتے ہوئے یہ پاکستان تحریک نہیں, میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں. یہ جو کیبنٹ مشن تھا 46 میں آیا, کیا نام تھا اس کا, آپ مجھے بتائیں. میرے بڑھاپے کا یہی ایک عیب ہے کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے ذرا. اس وقت تک تو ود ان دا یونین آف انڈیا جناح صاحب رہنے کو تیار, کنفیڈریشن کے لیے تیار تھے. یہ ملک بنیادی طور پہ بانی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ملک بیسیکلی اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے. کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی, کشادہ دلی کا تھوڑا مظاہرہ کرتی, اکوموڈیٹ کرتی, اور سب سے بڑی بات نہرو کا کمپلیکس تھا. چونکہ نہرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناح صاحب کے معاملے میں ہی واز اے مجٹ ان کے مقابلے پہ. جناح صاحب اپنی بریلینس, اپنی محنت, اپنے کیریکٹر, اپنی جو ان کی پرسنالٹی تھی, ان کی فزیکل پریزنس, نہرو کو خطرہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ ان کی موجودگی میں ایکلپس ہو جائے گا, اس لیے یہ حرکت کی ہے. پاکستان یہ باقی جب دیکھیں, بات سنیں, اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے, مطلب جہاں لیول یہ ہو کہ اماں بولی یہ فلانے کی اور جان بیٹا خلافت پہ دینا, اور جو خلافت سے جان چھڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں, وہ چھڑانے والے کو اتا ترک کہہ رہے ہیں, اپنا باپ کہہ رہے ہیں ترک, یہ یہاں خام خواہ جمعہ جنج کے ساتھ. تو جہاں یہ لیول ہو وہاں عجیب طرح کے نعرے. بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے مدتیں ہو گئیں, نعرہ لگا رہے ہیں زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے. اسٹوپڈ سی بات ہے. اب تو نام بھی بدلنے پہ اتر آئے ہیں حسن نثار صاحب. صحیح, ایموشنل بات, اٹیچمنٹ, وہ سب ٹھیک سر, لیکن سیاست کری جاتی ہے حاضر میں حال میں. میری بات سنیں نا, بات سنیں, نہیں میری بات سنیں. وہ ایک اس کی سمبولک ویلیو ہوگی, جی زندہ ہے, جی اس کے کارنامے زندہ ہے, حالانکہ کوئی کارنامہ شارنامہ نہیں ہے. خیر, تو یہ اس وقت اگر کسی نے نیم خاندہ سے آدمی نے اٹھ کے نعرہ لگا دیا ہوگا, یا ہمارے ہاں تو خاندہ 2011 میں بھی ایسا جاہل ہے, وہ ڈاکٹریٹ کر کے اس طرح اگل رہے ہوتے ہیں لگ باتیں, بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہیز اے بلڈی کریک پاٹ. تو کسی نے اٹھ کے کہہ دیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ چپٹ گئے اس کو کہ جی یہ اس کا یہ مطلب. قائد اعظم ایک سیکولر آدمی, بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے ساتھوں کو اس پہ آرگیومنٹ کرے تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا کہ جا یار میرا نہ مغز کھا, میرا ٹائم نہ ضائع کر. قائد اعظم کی پرسنالٹی دیکھیں, اس کا لباس, بود و باش, ان کا رہن سہن, ان کا لائف سٹائل, ان کی ہر چیز, وہ تو انگریزوں سے زیادہ انگریز تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں. جی سر, وہ جب ریٹائر ہوئے تھے بیچ میں 10 سال کے لیے, سر جب وہ مسلم لیگ سے ریٹائر ہوئے تھے تو وہ انگلینڈ میں جا کے انہوں نے سیاست کی تھی. وہ he was able to become a candidate for a party in England. وہ لیکن سر میں بالکل ٹھیک, اینڈ تھینک یو ویری مچ, آپ نے خلافت موومنٹ کی اسٹیٹمنٹ سامنے لے آئے. اب اتنے دیکھیں, بات سنیں, اب اس میں بھائی میرے